السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کا ایک نیو ویڈیو میں، ایک نیو پوڈ کاسٹ میں۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں پاکستان کے نامور کالم نگار، مشہور صحافی اور تجزیہ کار جناب حافظ شفیق الرحمان۔ ان کے ساتھ سوالوں کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ میرا ان سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں نظام عدل کا تصور کیا ہے، اور اسلامی ریاست کے شہریوں کو ایک اسلامی حکومت انصاف کی فراہمی کس طرح یقینی بناتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرمد، آپ نے یہ جو سوال کیا ہے یہ مقتضیات وقت میں سے تھا۔ یہ عوام جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آج کل بہت چرچا ہے اور بہت زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے نظام عدل کے حوالے سے۔ لوگ اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، شکایات کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں کبھی کبھار یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں جو فیصلے دے رہی ہیں وہ ہومیوپیتھک فیصلے ہوتے ہیں۔ ایسے فیصلے جو فیصلہ کن ہوں وہ فیصلے منظر عام پر نہیں آتے۔ جہاں تک اسلامی نظام عدل کا تعلق ہے اور اس کے جو مقتضیات اور تقاضا ہے، وہ تو یہ ہے کہ معاشرے میں ایک ایسا عدل کا نظام قائم کیا جائے جہاں کسی بھی طبقے کو اپنے حقوق کے تلف ہونے کی کبھی شکایت نہ ہو، اس کے شہری حقوق اس کو یکساں ملے، اور اس کی مملکت کا جو آئینی بنیادی حقوق اسے عطا کرتا ہے، اس کا جو چارٹر فراہم کرتا ہے، اس چارٹر کے مطابق اس کو تمام بنیادی آئینی حقوق فراہم کیے جائیں اور ان کے تحفظ کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ دیکھیں، قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ آپ اس معاشرے میں عدل و احسان کا نظام جو ہے وہ قائم کرو۔ اور ایک اور موقع پر جج صاحبان کے لیے یہ فرمایا جو منصب قضاء پہ فائز ہیں، وہ لوگ جو عدالت کے ایوانوں میں صاحبان ذویل عدل کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ دیکھو، تمہیں کسی بھی فریق یا شخص کی عداوت، دشمنی، عناد یا پرخاش اس بات پر نہ اکسائے کہ تم انصاف نہ کرو، اعدلوا، عدل کرو، کیونکہ تقویٰ کے قریب جو چیز ہے ہوا اقرب للتقویٰ، کہ عدل کرنا ہی تقویٰ کے قریب ترین چیز ہے۔ پھر سورہ رحمان میں حکم ہوتا ہے اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، کہ آپ نے میزان جو ہے اس میں ڈنڈی نہیں مارنے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے سامنے جو ڈیفینڈنٹ موجود ہے، جو سائل موجود ہے، اس کا تعلق آپ کی جماعت سے ہے یا وہ کسی مخالف جماعت کا سربراہ ہے۔ اگر وہ مخالف جماعت کا سربراہ ہے تو آپ اس کے لیے بالائی اشاروں پر اسے سزا دینے کے لیے فوری طور پر آئین سے مابرا اور قانون سے ہٹ کر جو ہے وہ رویہ اور کنڈکٹ اپناتے ہیں۔ اسلام اس کی مذمت کرتا ہے، اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ اسلام میں تو عدل کا عالم یہ ہے، انصاف کا عالم یہ ہے، اور قرآن نے اس کا واضح حکم دیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور خواہ عورت ہو خواہ مرد ہو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اللہ کا یہ حکم نازل ہو گیا، نص قطعی نازل ہو گئی، اور اسی دوران کسی ایک محترم، معزز اور بڑے قبیلے کے خاتون سے چوری کا جرم سرزد ہوا۔ بتاتے ہیں کہ قبیلہ بنو مخزوم کی وہ عورت تھی۔ لوگ سفارشی ڈھونڈ رہے تھے کہ اگر قرآنی نص پر عمل ہوا تو اس عورت کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اگر قبیلہ بنو مخزوم جو سب سے بڑا مکرم، محتشم اور معزز قبیلہ ہے، اس کی خاتون کے ہاتھ کٹ گئے تو پورے قبیلے کی گویا ناک کٹ جائے گی۔ لہذا حضرت زید
के बेटे उसामा थे, उनके पास पहुंचे और उसामा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई महबूब थे, इंतहाई अजीज थे। जब फतेह मक्का होती है, कुसवा की ऊंटनी पर आप सवार हैं, शहर मक्का में दाखिल हो रहे हैं, आपके यमीनो यसार दाएं बाएं जो लोग पैदल चल रहे हैं और साथ साथ भाग रहे हैं, उनमें उम्र फारूक हैं, उनमें सिद्दीक अकबर हैं, उनमें हैदर कर्रार हैं, उनमें उस्मान गनी हैं, उनमें अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, उनमें अब्दुल्ला बिन रवाहा जैसे जय्यद सहाबी हैं। वो आपके आगे पीछे दाएं बाएं ऊंटनी के चल रहे हैं, लेकिन ऊंटनी पर कौन सवार है? ऊंटनी पर उसामा सवार है, जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के पीछे बैठे हुए हैं और आपको अपने आप का जो बतने मुबारक है उसको अपने बाजुओं के हिसार में लिया हुआ है। ये लायक रश्क मकाम था उसामा का। उसामा को भेजा कि आप जाके कहें, कम उम्र उसामा थे, कम सिन उसामा थे, लिहाजा भोलपन में, बचपन में, सादगी में उन्होंने जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये गुजारिश की कि अगर कबीला बनो मखजूम की इस औरत को माफ़ कर दिया जाए। उसामा की ज़ुबान से ये अल्फाज सुनते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से और जलाल से सुर्ख हो गया, गुलनार हो गया। आपने फरमाया, उसामा सुनो, तहदीदी अंदाज में फरमाया, उसामा सुनो, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद से भी ये जुर्म सरजद होता तो रब्बे काबा की कसम मैं उसके हाथ काटने से भी दरेग न करता, क्योंकि कानून से कोई बाला नहीं है और नस्से कुरानी का इतलाक तमाम उम्मत मुस्लिमा पर यकसा आयद होता है। याद रखो, माजी की उम्मतें इसलिए तबाह हो गईं, बर्बाद हो गईं, नेस्तो नाबूद हो गईं, उनका उनका नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया कि उनके यहाँ जब किसी अशराफिया से, मुतमव्वल तबका से, मरात याफ्ता तबका से, ऊंचे कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाला कोई फर्द जुर्म करता था तो अदल करने वालों की आंखें बंद हो जाती थीं, लेकिन जब कोई कमज़ोर इसी जुर्म का इर्तिकाब करता तो उसे सज़ा देने में एक लम्हे की ताख़ीर भी नहीं की जाती थी। और मैं इस किस्म के निज़ाम अदल को किसी भी तौर कबूल नहीं करता और ना इस्लामी रियासत में इसको रवाज देना चाहता हूँ। इस्लाम तो इस किस्म का निज़ाम अदल जो है वो पेश करता है। जब निज़ाम अदल इस सतह पर पहुंच जाता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में भी इसको शियार बनाते हैं, अपनी सुन्नत बनाते हैं, अपना उसवा हसना बनाते हैं। और आपका उसवा हसना लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना कुल इंसानियत के लिए है। आप किसी एक खास कौम के लिए, इलाके के लिए, खित्ते के लिए, बर्रे आजम के लिए पैगंबर बनाकर नहीं भेजे गए थे। फरमाया, आप ये कह दीजिए, या अय्युहन्नास, ए तमाम दुनिया के इंसानों सुनो, क़यामत तक आने वाली औलाद आदम और हव्वा की बेटियां सुन ले, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, कि मैं तुम तमाम की तरफ अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया। और खुद रब्बुल आलमीन ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, कि आपको तमाम इंसानियत की तरफ जो है वो रिसालत का फरीज़ा इंजाम देने के लिए भेजा गया है। अब मनसब रिसालत में जो अहम तरीन काम था वो काम ये था कि इस्लामी रियासत के अंदर और रियासत मदीना में निज़ाम अदल को कायम किया जाए। इस्लामी निज़ाम अदल जो है वो बड़ा वाज़ेह है। जब इस्लामी निज़ाम अदल कायम हो जाता है तो फिर क्या क्या मनाजिर दिखने में मिलते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक मरतबा ज़लज़ला आता है, मुख्तलिफ बातें रवायत की गई।
ایک روایت میں ہے کہ جب زلزلہ آیا اور بہت شدید زلزلہ آیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنا شدید زلزلہ آیا کہ پلنگ آپس میں ٹکرا گئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا اور زلزلے کو کہا تھم جا، رک جا۔ پھر ایک مرتبہ آپ حضرت عثمان غنی اور حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے، اس پر سفر کر رہے تھے، اچانک زلزلے کا ارتعاش محسوس ہوا، یہ دوسری روایت ہے، تو آپ زمین پر فوراً بیٹھ گئے۔ زلزلہ شدت کے ساتھ آ رہا تھا، آپ نے اپنا درہ، جو درہ فاروقی شہرہ آفاق ہے، اس درے کو آپ نے زمین کی پشت پر زور سے مارا اور کہا اے زمین ٹھہر جا، جب تک تجھ پر فاروق اعظم جیسا عدل کرنے والا موجود ہے تجھے جنبش کرنے کی اجازت نہیں۔ عدل جب ہوتا ہے تو عادل حکمران زلزلوں کو بھی روک لیتا ہے۔ دریائے نیل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں ہر سال طغیانی آتی، دریا بے قابو ہو جاتا، بپھر جاتا، اتنا شدید سیلاب آتا کہ اس کی طوفانی لہریں بستیوں کو غرق کر دیتی اور فصلوں کو اجاڑ دیتی۔ مصریوں کا پرانا طریقہ کار تھا کہ ہر سال وہ دریائے نیل میں ایک کواری نوخیز دوشیزہ بچی کو دریا کی بھینٹ چڑھا دیتے تھے، قربانی دے دیتے تھے اس کو زندہ دریا میں پھینک دے، دریا برد کر دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اب شاید دریا میں طغیانی نہیں آئے گی۔ جب حضرت عمر فاروق کو یہ پتہ لگا تو یہ نظام عدل اور انصاف کی فراوانی کا فیضان تھا، اس کا ثمرہ تھا، اس کی برکات تھی کہ دریا کے نام آپ نے ایک خط لکھا اور کہا کہ دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو بہتا رہے، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو یاد رکھ آج کے بعد تجھے یہ اذن طغیانی نہیں دیا جائے گا، آج کے بعد تم اذن سرکشی نہیں کر سکو گے، کیونکہ جزیرت العرب پر اور عرب و عجم پر اس وقت حکمرانی جس شخص کی ہے وہ شخص عادل کہلاتا ہے، وہ سوسائٹی کے اندر انصاف کرتا۔ ایک کیس آتا ہے ان کے پاس جس میں ان کے بیٹے کی شکایت ہوتی ہے اور اس شکایت کے نتیجے میں اس پر حد جاری ہونا ہوتی، لہذا حد جاری کی جاتی ہے، اس کو درے مارے جاتے ہیں، عمر فاروق خود کھڑے ہوتے ہیں اور جلاد جس کا نام افلاح تھا اس کو کہتے ہیں کہ کوڑے مارو اس کو، قرآنی حدود سے اس نے تجاوز کیا، اس کو سزا دو۔ وہ کوڑے مارتے ہیں، افلاح شاید اس کے حضرت عمر فاروق کو محسوس ہوا کہ یہ میرا بیٹا سمجھ کر اس کو جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ کوڑے مار رہے ہیں، ذرا نرمی کا کوئی برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا افلاح اسے پورے زور اور پوری طاقت اور پوری توانائی کے ساتھ کوڑے مارو۔ وہ کوڑوں کی تعداد جب پوری ہوتی ہے تو آپ کے صاحبزادے شہید ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ان کے خون کے فوارے اور ان کی خون کی بوندیں جو ہیں وہ دائیں بائیں اڑنے لگتی ہیں۔ جب سزا مکمل ہو جاتی ہے تو پھر شفقت پدری جاگتی اور جا کے اپنے بیٹے کے ناشے کے قریب یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب تو بروز حشر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا تو انہیں یہ بتانا کہ میں اپنے باپ کو اس حالت میں دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ اگر انصاف کا معاملہ ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی بلا کم اوقات سزا دی اور بلا رو رعایت اس کو انصاف دیا اور انصاف کو قائم رکھا، عدل کی میزان کو گرنے نہیں دیا۔ یہ کڑوا سچ ہے کہ آج یہ مملکت جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتی ہے، جس کے آئین کے دیباچے تمہید اور پری ایمبل میں اس امر کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اس مملکت میں جو بھی امور مملکت طے ہوں گے وہ تمام کے تمام کتاب و سنت کی روشنی میں طے ہوں گے۔
کتاب و سنت کے پیغام کی تلخیص یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں نظام عدل کے پرچم کو سربلند رکھا جائے، عدل کے چہرے کو داغدار نہ ہونے دیا جائے، انصاف کی پیشانی پر کوئی سیاہ حاشیہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس تلخ حقیقت سے دل دکھتے ہیں، جذبات مجروح ہوتے ہیں، احساسات سوگواری کا ماتمی لباس پہن لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں نظام عدل کے قیام کے لیے جو اسلامی روایات، اقدار، قوانین، دساتیر اور جو لوائح عمل بنائے گئے تھے ان میں 100% کیا 10% بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے عام شہریوں کے اندر شکووں کا پایا جانا، شکایتوں کا پایا جانا، تحفظات کا پایا جانا ایک فطری امر ہے۔ کوشش ہونا چاہیے اور بھرپور کوشش ہونا چاہیے نظام عدل کے ستون برداروں کو فاروق اعظم کے عدل فاروقی کی پیروی کرنا ہوگی، تب ہی جا کر وہ حقیقی انصاف فراہم کر سکیں گے۔ اسلامی عدالت کا قاضی کبھی کسی حکمران طبقے کے دباؤ میں نہیں آتا، وہ مال و زر رکھنے والے لوگوں کے مال و زر کی چمک سے اس کی آنکھیں کبھی خیرہ نہیں ہوتی۔ جب یہ نظام اور یہ نظیر معاشرے کے اندر ہمیں ایستادہ نظر آئے گی، استوار نظر آئے گی، تو پھر عام آدمی یہ سمجھے گا، ہم یہ سمجھیں گے کہ اب ہمارا نظام عدل اسلامی خطوط پر استوار ہو رہا ہے۔ شکریہ۔